آج بھی ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے بیسیکلی تو وہ جھنگ سے ہیں، مگر ایک عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہے۔ آل اوور دا ورلڈ موٹیویشن، لیکچر، بکس رائٹنگ اور بہت سے مشاغل۔ مقصد صرف یہی ہے کہ انسانیت کی بہتری ہو، انسانیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے آل اوور دا ورلڈ یہ وزٹ کرتے ہیں، اور ایئرلی ان کا وزٹ پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ماہر نفسیات ہیں، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بنیادی مسائل جو ہماری نفسیات کے ساتھ جڑے ہیں ان سے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کروں تاکہ ہماری کمیونٹی کو ایک پراپر اویئرنس ہو۔ تو سر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انسان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان ایک مکمل انسان نہیں بن سکتا؟ یہ آپ نے ٹیکنیکل اور پروفیشنل سوال کیا ہے۔ انسان جو ہے جس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک پروگرام کے تحت آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، نہ اس کا نام ہوتا، نہ سر ہوتا، نہ پیر ہوتا ہے، نہ یہ پتہ ہوتا میں نے کہاں کس کے یہاں پیدا ہونا، کیا رنگ روپ کا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک روح ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اب ڈیپینڈس کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کون سی چپ لگائی، آئی کیو ہائی کی، جذباتیت کی، دس کی اور دیٹ کی۔ تو وہ جس وقت اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو جو اس کلر کو اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک اس کا تشخص آتا ہے، وہ پینٹڈ ہوتا ہے بائی دا سوسائٹی۔ اگر سوسائٹی پڑھی لکھی ہے تو اس میں سیلف ایکچولائزیشن ہوگا، منفرد ہوگا، لو کرنے والا ہوگا، کریٹو ہوگا۔ اور اگر اس میں کچھ نیگیٹیوٹی رہ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں پرسنالٹی امپاورشمنٹ، اس پرسنالٹی میں خامیاں رہ گئی۔ تو therefore in other word you may say nobody except certain وہ لوگ جو کہ بایولوجیکل ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں، جیسے شیزوفرینک ہیں، مینٹل ریٹارڈڈ ہیں، فزیکلی آپ کہتے ہیں میں سینٹر میں کچھ ہوتا ہے، کہیں بہت ذہن کہیں کمزور تھے۔ تو رب العزت نے ایک تم کی یہ مثال کہ خود عہد ہے، انہوں نے کئی ایک عہد پیدا کیا۔ اب مجھے کیا پتا ہم کس عہد کی بات کر رہے ہیں، لیکن جنرل بات کر رہے ہیں۔ جو چیز دی گئی ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی انٹیلیجنس کن ذہن کی ہے، میں لاکھ کوشش کروں، آپ آئی کیو آپ کا ہائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے 5-10 پوائنٹ۔ اسی طریقے سے جو شخصیت آئی ہے اس کو جو ایپٹیٹیوڈ، اس کو جو سوچ، اس کی جو ڈائریکشن متعین کرنی ہے، یہ ماں باپ نے کرنی ہے اس ماحول میں، معاشرے میں، جس میں کہ وہ اس کو ایک کیورسٹی ہو، تجسس پیدا کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ بننا چاہے تو پھر ریسرچ میں چلا جائے گا۔ ان شارٹ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں والدین، ماحول اور معاشرے کے لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اپنی ذات کا کم ہوتا ہے۔ وہ تو کلین سینسٹیو اسٹیٹ آتی ہے، ذمہ وار کون ہے؟ پیرنٹ۔ اب آپ کا نام کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ تم بدھو ہو، بدھو ہو، بدھو، تو وہ ہر جگہ میں بدھو ہوں، وہ سوچے گا بدھو، اچھا کام کرے گا، تعریف کریں گے، نہیں یار کسی اور کو کہہ رہا میں تو بدھو تھا۔ دس از دا وے دا پرسنالٹی ڈیولپ۔ اب اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اگر اس کو دبایا گیا ہے تو اگریسو ہوگا، ڈپریشن کا مرض، اور اس کو زیادہ پھونک دی گئی ہے تو سپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوگا۔ ان ادر ورڈ دین یو شوڈ واٹ یو شوڈ ڈو، پڑھے لکھے ماں باپ بچے کو سمجھیں، اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں، اس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے بول دیں اور اس کو سنیں، اس کو بھرنے کا موقع دیں تاکہ پھول کی طرح کھلے۔ یہ روٹین جو کہ آپ نے مینشن کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعد میں سائیکی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور سر پھر اگر یہ چیز سائیکی میں ڈیولپ ہو جائے تو سائیکی کو کیسے چینج کیا جا سکتا؟ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس اسپیکٹرم میں کہاں آتا ہے۔ تھوڑی سی پرابلم ہے، زیادہ ہے اور شدید ہے، کیا یہ نیوروسز ہے اور زیادہ، کہ یہ سائیکوسز ہے، کیا اس کو سائیکوسومیٹک ڈیزیز ہے کہ بیماری کوئی نہیں لیکن نیگیٹو سوچتا ہے اور جسم پر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلا جا رہا ہے کہ میرا علاج کرو، مل رہا ہے۔ تو میرا وہاں پر بھی کام جو ہے ڈاکٹر کو جو مریض جاتے ہیں جہاں وہ ختم ہو جاتا ہے میرا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آئی ٹریٹ فنکشنل ڈس آرڈر، اس کا فنکشن، گاڑی ٹھیک ہے، فنکشن نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ گاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں، میں گاڑی کے ٹیوننگ کرتا ہوں۔ تو اس کو دیکھتے میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شخص
دیکھنے میں مجھے 25 سال کا نظر آ رہا ہے، کیا اندر اس کا سیلف بھی 25 سال کا ہے؟ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے یار 15 سالہ ڈسٹرب بچہ ہے، میں اس کو 25 کو نہیں علاج کروں گا، اس کے لیول پر جا کر اس کا علاج کروں گا اور اس کو اوپر لے آؤں گا، تو جو اس کی پرسنالٹی میں جو خامی رہے گی اس کو ریزالو کر کے اس کو لے آؤں۔ پھر آپ کہیں گے آپ گھر کیسے رہتے ہیں؟ کوئی میرے پاس جادو ٹونا تو میں نہیں کرتا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، دوسری عرصے یہ میں نے انٹرنشپ اور ٹریننگ سارا کچھ، تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، صلاحیت میں جو میں مشکور ہوں، میں اپنے کلائنٹ کا ہوں، ہر جو کلائنٹ ہوتا ہے میرے لیے ایک نیا سبق ہوتا ہے، اس سے سیکھتا ہوں، تو میری اپنا وہ جو ہوتا ہے نا نالج وہ اور اتھینٹک ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا پیشنٹ آتا ہے بجائے کسی کو لٹاؤ جی یہ کرو وہ تھیراپی اب نہیں ہوتی، بٹھاؤ بات چیت کرو، 2 سیشنوں کے بعد پتا ہے دودھ یہ ہے تو پانی یہ ہے، یہ نہیں فرائڈ صاحب لمبے پائے تو تم بول ہی جاؤ، ہر ایک چیز سیکس کی نگاہ نہ ویکھی جاؤ، نہیں، دس از ناٹ دا وے۔ ایک آدمی مذہبی ہے، مذہبی نقطہ نگاہ سے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی، ہر ایک کا اس کے اسپیکٹرم دیکھوں کہ اس کے اندر کی جو سوچ کا محور ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، ان ڈائریکشن کے ذریعے میں اس کے اندر داخل ہوں گا، آئی ول بیکم، ہو گیا یس، میری ماں نے سمجھے، میرے پیو نے سمجھے، جس نے سمجھے، ایک بندہ میں نے سمجھے۔ جب آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو دین آپ اس کے برین پر، اس کی سائیکی پر، پھر میں اس کیپیسٹی کے حساب سے، جس طرح یار دوست ہوتا ہے نا، اعتماد میں لے کر ایسا چینج کروں، لہٰذا میں کسی کی ماں ہوں، کسی کا باپ ہوں، کسی کی محبوبہ ہوں، کسی کا محبوب ہوں، کیونکہ مجھے وہ کمی دینی ہے اور فیڈ اپ کرنا ہے، دس واٹ آئی ایم ٹاکنگ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پھر پرفیکشن وہاں پر آ جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ جذباتی بہت ہوتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، اور ایموشنل ہونے کے اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ کہ وہ جذباتی ہو کر بہت سے اپنے معاملات زندگی کے خراب کر بیٹھتا ہے، فیصلے غلط کر لینا، حوصلہ چھوڑ دینا، جھگڑا کر لینا، یہ بہت سے مسائل اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فیکٹر کیا ہے کہ وہ جذباتی ہے، تو اپنے جذبات کو قابو میں کیسے لیا جا سکتا؟ پھر روٹ کاز کی طرف جائیں، جیسے وہ بچہ وہ آیا تھا وہ نارمل اور سینسٹیو تھا، ذہن میں رکھیں جتنا آدمی ذہین ہوگا اتنا وہ سینسٹیو ہوگا، اتنا شارپ ہوگا۔ اب وہ سینسٹیوٹی، شارپنیس اور ذہانت کا استعمال کرنا فن ہے، اگر وہ آپ نہیں کر سکے تو وہی جو چیزیں آپ کے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹول نہیں دیے جاتے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے بچے ہیں ان کا جو جوش ہے اس کو جوش کو مارا جائے۔ تیسرا کہ پہلا ٹریٹمنٹ یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ ریگولر جائیں، فزیکل ایکسرسائز میں ایسا کہ پسینہ آئے تاکہ وہ جوش جو ہے نا گلینڈز کا وہ مارا جائے، جو دماغ اس کا ٹھنڈا ہوتا جائے گا اتنے ایسا ایسا وہ آگے طرف چلتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی جو نیگیٹو کنڈیشننگ ہوئی ہے یا اس کو جو یہ ہوا ہے کہ ایک قسم کی نفرت جو غصہ ہے، اس کی روٹ کاز ڈھونڈتے ہیں، کہیں یہ تو نہیں باپ کی جو نفرت تھی جو لوگوں سے کمپنسیٹ کر رہا ہے اس کو انتا ہے، اس جنون میں ہے، تو پہلے اس جنون کو سٹاپ کریں، پھر دیکھیں گے اس کی بیسس کیا ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن میں جو کنڈیشننگ ہوا اس کو ڈی کنڈیشننگ، یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، بڑا سسٹمیٹکلی۔ There are 20 type of therapies جو اس کو علاج کرتے ہیں، لیکن جو اچھا ٹرینڈ سائیکو تھراپسٹ وہ تھراپیز کو ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے، تھراپی کو بطور علاج نہیں استعمال کرتا، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ اصل مسئلہ ڈائگنوز کرنے کے بعد جو اچھا سائیکولوجسٹ ہے پہلے اس کے اندر گھسے گا، اس کے بچے سے پیار کرے گا، اس کو باہر نکالے گا، اس سے یاری دوستی، پھر ایسا چینج آئے گا، آخر پر وہی پہلے اپنا ڈیپینڈنٹ پر ایسا اس کو کھڑا کر کے خود اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ دین ہی از میچور، وہی انرجی وہ اس پر لگا رہا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، وہ ہی از دا ٹاپ آف دا پوزیشن۔ میری زندگی میں ایسے 100,000 لوگ ہیں جن کو میں نے اس طرح بنایا۔ سر ہمارے جنگ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو مرد کے شانہ بشانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا، مینس کمفرٹیبل نہیں ہو، تو آپ کے پاس ایک ایسا فارمولا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین مرد کے شانہ بشانہ پروفیشنل لائف میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے میں اسے جنگ کے نقطہ نگاہ سے دیکھو، اس کے 3-4 سٹیجز ہیں، ہم سٹیج آپ اینڈ پر گئے ہیں اوپر،
यहाँ जॉब ही नहीं है मर्दों के, अगर है तो उनको सही नहीं मिले, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, डिप्रेशन के मारे हुए, एग्रेशन के मारे हुए। उसके बाद ये है कि जो मर्द औरत का जिक्र कर रहे हैं वो जगोची सिस्टम आ जाता है। औरत शुरू से है ही नंबर 2, है ही यूज करने के लिए, है ही दबाने के लिए, है ही बकरी। तो वो बकरी अगर आप बड़ी ऊंची करेंगे तो बकरी रहेगी, पहले उस बकरी की जो बेस है उसको ठीक कर। वो हमारी तरह एक इंसान है कि आखिरी महीने में प्रेगनेंसी के फैसला होता है कि आइदर इट इज अ मेल और फीमेल। पीछे तो बेस तो सारी एक आ रही, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर रखकर उसको नंबर 2 कर दे और नंबर 1 आप हो गए। अब आपके लिए इलादा हदीस हो रही, उनके लिए इलादा। यहाँ जगोचीज़म आ गए। कुरान शरीफ में तो लिखा है मेरे बंदे हमने औरत मर्द पैदा किया ताकि खानदान हो, और जो जितनी नेकी करेगा उसके तहत उसको अजर मिलेगा। नंबर 2 उसने ये बताया कि औरत का ज्यादा सख्त काम है, व्हाई मेक अ न्यू नेशन, और मर्द का काम है बासले है। चलो अगर हो भी गया, अब घर में बैठकर कोई जॉब कर ले, रीडिंग कुछ मैनुअल नहीं जी। मैं जब आ रहे टक्कर पर तो उनको फूक जब देता है मुआशरा बड़े बड़े शहरों में, और अमेरिका के बड़े बड़े वोमन लिब मूवमेंट और वो उनके साथ रास्ता होता है, वो शायद कुछ और हो जाती है। यानी कि वही जो दबी हुई है वो आपको दबाने के चक्कर में होती है। तो देयर इज अ कन्फ्रंटेशन इन साइकोलॉजी, इन कुरान से देयर इज अ कंप्रोमाइज। जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी देन हमारा मुआशरा जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, और मर्द और ख़वातीन मिलकर काम नहीं कर सकते। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन हम इनको ठीक करने के लिए कितने साथ चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि सिस्टम ऐसा हो, इससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो होती है ना हमारा, उसमें ये होता है कि आप गोल फिट करते हैं, टारगेट गोल, व्हाट इज द योर क्लाइंट्स, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द कल्चर, वी कंट्रोल द कल्चर एनवायरनमेंट, कंट्रोल द मेल फीमेल एंड प्रोवाइड देम रीइंफोर्समेंट, शाबाश जब दे डू गुड। एंड इंडिविजुअली इसको भी टेस्ट किया, इसको भी किया। जब उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई तो बिठा के समझाया कि ये है, जिसमें मियां बीवी का झगड़ा होता है ना, दोनों को एक टेबल पर नहीं बिठाते, मियां ये बीवी ये। उसके बाद जब दोनों इंसाइड हो फिर दोनों को इकट्ठा, फिर इसको दिस वे। जो आपका सवाल है, अब इसका दूसरा हिस्सा ये आता है, पहले तो जमोची से हम खत्म करें, फिर वही बात आ गई। चलो जी हो गई, अल्लाह करे हो जाए, मैं तो नहीं समझता। जंगोची खत्म होना भी एक बहुत बड़ा कारनामा एजुकेशन के ऊपर है ना। एक होता है एजुकेशन, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। किताब पढ़ी, किताब का इस्तेमाल, वाज सुनते उदा इस्तेमाल। टीचर ने आके उदा प्रैक्टिकल दे, प्रैक्टिकल कहते हैं जी आपका अब्बा जी आके करेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उन जमो चीजों में मैं ये कहाँ से ठीक करूँ जी सर, मैं हमारे का अब्बा जी तो नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक बात। मैं करूंगा कोई दिन बाद तू ठेकेदार रह गए, हमारे बूढ़े मर गए, वो तो ये कहते यार इट इज अ वेरी फिर अब सपोज वो हो भी गया स्टेप पर, अगले स्टेप पर जी जॉब भी बड़े हो गए। अब जॉब के अंदर आप बाइफर्केशन करें, वुमेन सेक्शन है, मेन सेक्शन हर जगह हो रहा है। अब जरा जी उनको जी चाहत चढ़ी है कि हम अमेरिकन बने, हम घोड़े पे सवार हो। अमेरिकन में पीछे से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ है। आप उनकी कुड़ी को हाथ तो लगाएं, ऐसा दिमाग सीधा करेंगे, नस्लें याद करेंगे हैं? पहले फिर कुड़ी अपनी इस किस्म की तैयार करें, लेकिन हमने पॉजिटिव थिंकिंग करनी। तो आप एक ऑनरेबल तरीके से दोनों मिलकर चलें। जरूर आप है कि आप इस किस्म के लिबास पहने और इस किस्म का बुर्का पहन के इसकी एन के और इस स्टाइल से चले कि जिसकी नहीं भी नीयत बंद हो जाए। देखे ना, अंदर घुस के देखें इंसान के। चलो वो भी हो गया। अगर हो गया तो मर्द औरत का जो तल्लक है वो सिर्फ ऑपोजिट सेक्स है। क्या वो आपकी बहन नहीं हो सकती? वो आपका भाई नहीं हो सकता? अगर दोनों बहन भाई हैं तो रात के 2 बजे भी चले, बहन भाई है, समझ आई ना? तो निकाह से पहले तो साथ बहन भाई होते हैं, मुसलमान होते हैं। तो बी गुड मुस्लिम, चाहे कहीं जॉब करें,
कुछ करे। जंगोची भी है, अगर उसको बहन कहे नहीं कहेगा, जी सर, सवाल ही नहीं, गुड़ुन मुड़ुन गुड़ुन करके कुछ वो जो जंगोची नेचर है वो खत्म करना पड़ेगा। उसमें ये है, पता नहीं औरत को ये क्या समझते हैं, यू मैग्नेट की तरह। मैं देखता हूँ, कभी गुजरता हूँ, वो लड़की है ना, ऐसे ख्वाह पीछे मोटरसाइकिल लेके चल गए, वो पता ही नहीं कौन है कौन नहीं, क्या चीज है, जब तक गायब नहीं होने उन्होंने तक घर नहीं। एक्साइटेड बहुत होते हैं सर, एक्साइटमेंट ये है कि इन्होंने सेक्स को हवा बनाकर दबाकर उसको एक्साइट मोर कर दिया है। जब आप किस चीज को दबाते हैं ना, रिवोल्ट करते, इन्होंने सेक्स को इतना बनाया है, ये है, ये करो, ये नहीं, वो क्यूरियोसिटी है। अगर ये क्यूरियोसिटी है, कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा सेक्स पर बात है, यहाँ तक हैज पर बात की है, यहाँ पर बच्चे की जनरेशन पर बात की, बल्कि बहुत सी सूरतें ये हैं कि हाउ द मैन वाज क्रिएटेड, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, दिस दैट। कहने का मतलब है दिस इज द कल्चरल प्रॉब्लम। जंगोची मीन कल्चरल प्रॉब्लम। You give culture more importance than the reality, even than the मज़हब। मज़हब को आपने कलरिंग कर दी है। जंगोचीइज्म मीन बैड कल्चर। नहीं, मैं ये भी उसके नहीं यूं कहें कि जंगोची मीन टिपिकल kind of rigid thinking, colored so heavy due to the training that you even make the, I may say, religion subjective to it। सर मैं उर्दू में बता दूं ना यार, वो कहेंगे पता नहीं रोब बिठाने के लिए हमने बात कर। जी सर, ये इस तरीके से है कि जंगोचीज़म मखसूस सोच, महदूद सोच, रिजिड तंग नजरी की सोच, और ऐसी सोच, उससे बाहर नहीं निकलना। अगर मैं बाहर निकल तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन है नेगेटिव। और ये इतनी सर्किट पर चढ़ी हुई है, ऐनक चढ़ी हुई है काली, सफेद भी काला नजर आता है। उन्होंने मजहब को भी बीच में सेकेंडरी कर दिया। ये आपके हो रहे हैं कत्ल और चीजें हो रही है सेक्स पर, तो इस्लाम ने तो यूं नहीं कहा। तो कहने का मतलब है दिस ऑल ब्लेंडेड थिंग, एवरीथिंग। तो उसको अगर आप इसमें लॉजिक और रीजनिंग ले आए, इस तरह सोचें, तो जंगोची पॉजिटिव ऐसी होगी, लोग कहेंगे यार उस इलाके के लोग हो, जाकर मिलो। जी।